تمام انبیاء کرام نے جب جب وہ تشریف لاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت وہ دیتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب رسول کی آمد کی گواہی دیتے رہے۔ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا جسے آسمانوں میں احمد کہا جائے گا، جسے زمین پر محمد کہا جائے گا۔ ہر رسول نے یہ گواہی دی۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ، کہ یہ بشارت دینے والے ایک رسول کی جو ان کے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بشارت دی، آدم علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت نوح نے، موسیٰ نے، سب نے بشارت دی کہ رسول آئے گا، آخر میں ہم جانے والے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے بعد رسول آئے گا۔ رسول اللہ کی بشارت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نبی نے بشارت دی۔ رفعت ذکر ہے یہ، یعنی پہلے زمانوں میں یہ یہود و نصارہ، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ میدان کارزار میں اترتے تھے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اترتے تھے، نہ صرف انہوں نے ذکر کیا بلکہ رسول اللہ کے توسل سے اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اپنی فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ عیسائی اور یہ لوگ جو اہل کتاب تھے، جب یہ میدان کارزار میں جاتے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ ہمیں اس نبی کے وسیلے سے نصرت عطا فرما جس کا ظہور تو آخری زمانے میں فرمائے گا، مولا اس کے ذریعے سے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ یہ رفعت ذکر ہے کہ ہر قوم نے آپ کا ذکر کیا، ہر قبیلے نے آپ کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے آپ کا تذکرہ کیا، ہر رسول نے آپ کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے بے حد و حساب ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، ہر جگہ پر ذکر ہوا، ہر طریقے سے ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک ذکر کی بہت بلند و بالا اور عرفہ اعلیٰ صورت اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کی متعین فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کے ذکر کو ملا دیا ہے، رسول کے کہنے کو، رسول کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا ہے، رسول کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اپنے پورے سسٹم میں غور کرتے جائیے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں پہ اپنے ذکر کے بعد اللہ نے رسول کے ذکر کو بیان فرمایا۔ کلمے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو ملا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا کہ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرنی فقد ذکرک، جس نے میری یاد کی، جس نے میرا تذکرہ کیا، جس نے مجھے یاد کیا، اس نے تجھے یاد کیا۔ میں نے آپ کے ذکر کو ملا دیا ہے، آپ کے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے۔ آپ کلمے میں دیکھیں رسول اللہ کا ذکر اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہے۔ پانچوں وقت اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر رسول کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر پیوست ہے۔ جہاں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا ذکر پھر رسول کا ذکر۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنے دیوان میں بہت خوبصورت بات کی، وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسول، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، نبی کے نام کو
اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ جب پانچوں آذانوں میں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، فرمایا وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حسان بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ملا دیا کہ اپنے نام سے رسول کے نام کو نکالا ہے، اپنے نام سے۔ اس کا نام کیا ہے؟ لوگ سب محمود کہتے ہیں، محمود ہم کہتے ہیں نا جس کی حمد کی جاتی ہے بار بار۔ اللہ کے اسماء گرامی جو ہیں اس میں ایک محمود ہے کہ جس کی حمد کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا؟ فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ اہل لغت نے، اہل تفسیر نے، سب علماء اسکالرز اکابر نے اور اہل لغہ نے یہ کہا کہ محمد کی تعریف کیا ہے؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اور ہر بار تعریف کا انداز الگ ہو۔